السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، ہوپ کرتے ہیں آپ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ صبح کے 5 بجے تھے جب زارا امان کی چیخوں نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سعد خدا کے واسطے اٹھو، مجھے اسپتال لے چلو۔ زارا امان تکلیف کی شدت سے دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ سعد جو گہری نیند میں تھا، اپنی بیوی کی چیخ و پکار سن کے اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ زارا امان پچھلے 3 روز سے تکلیف کی شکایت کر رہی تھی، مگر اماں ہر بار ڈانٹ ڈپٹ کر اس کو خاموش کروا دیتی تھی اور کہتی تھی کہ ہلدی والا دودھ پی لو، اسی سے ٹھیک ہو جاؤ گی، جس پر سعد بھی مجبوراً خاموش ہو جاتا۔ مگر اس بار وہ کسی بھی مشورے کا انتظار نہیں کرنے والا تھا، کیونکہ اس کی جان سے پیاری بیوی زارا امان اس وقت جس قدر شدت سے تڑپ رہی تھی، اس کے بعد مزید رکنا اسے بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے پہلی فرصت میں ایمبولینس کو کال کی تھی اور زارا امان کو تسلی دینے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی رضیہ بیگم اپنے کمرے سے اٹھ کر اس طرح سے چلتی ہوئی ان کے کمرے میں آئیں جیسے سب کچھ بالکل ٹھیک ہو، اور آتے ہی زارا امان پر چڑھ دوڑیں۔ کیا ہے لڑکی، تم اتنا کیوں چلا رہی ہو؟ یہ چھوٹی موٹی تکلیف تو ہر عورت کو ہوتی ہے، مگر تم نے اتنی صبح صبح واویلا مچا کر میرے بیٹے کی بھی نیند خراب کر دی، اور اسپتال جانے کی تمہیں کیا سوجھی؟ میں تمہیں کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ اسپتالوں میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر تو بلا وجہ ہی بات کو بڑھا دیتے ہیں تاکہ ان کے کاروبار جمے رہیں، مگر تم کسی کی سننے کو تیار ہی نہیں۔ ارے ہمارا کوئی تجربہ نہیں ہے، ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، مگر اس طرح کی چونچلے نہیں کیے جو آج کل کی لڑکیوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ میں تم جیسی لڑکی پر لعنت بھیجنا ہی پسند نہ کروں جو اتنی بدتمیز، منہ زور اور نافرمان ہو، لیکن کیا کروں، بیٹے کی وجہ سے مجبور ہوں، ورنہ آج بھی ایسی لڑکیاں مل جائیں جو بزرگوں کے کہے پر چل کر ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہیں، نہ کہ تم جیسی لڑکیوں کی طرح واویلا مچا کر پورے گھر کا سکون برباد کرتی ہیں۔ تمہیں اگر بہت زیادہ شوق ہے تو خود ہی ایمبولینس میں سوار ہو کے ہسپتال چلی جاؤ تاکہ تمہارا یہ شوق بھی پورا ہو جائے۔ میں اپنی نیند خراب کر کے تم لوگوں کے ساتھ بالکل نہیں جانے والی، لہٰذا مجھے ساتھ لے جانے کی بات بھی مت کرنا۔ حد ہو گئی بھئی، جب ہماری سننی ہی نہیں تو ہم کیوں پھر پرواہ کریں ان کی؟ زارا کو ڈھیروں سلواتیں سنانے کے بعد آخر میں بڑبڑاتی ہوئی وہ جیسے آئی تھی انہی قدموں سے واپس اپنے کمرے کی جانب لوٹ گئیں، اور سعد بس خاموشی سے انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ زارا امان بے بسی کے مارے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس وقت ایمبولینس کے پہنچنے پر سعد نے احتیاط سے اس کو باہوں میں اٹھایا اور ایمبولینس کی جانب چلا گیا، اور اگلے کچھ ہی منٹ میں وہ ہسپتال کی جانب تیزی سے گامزن تھے۔ تکلیف کی شدت کے باعث وہ کچھ اپنی ساس کے اس قدر سخت الفاظ سن کر زارا بے حد غمگین ہو رہی تھی، مگر اس وقت اس کو سب سے زیادہ فکر اپنی ہونے والی اولاد کی تھی۔ اسے کئی بار یہ ڈاکٹر سے سننے کو ملا تھا کہ اس کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، مگر اس کا برا نصیب کہ اس کو بے حس ساس ملی تھی جو اس کو 2 گھڑی بیٹھنا بھی نصیب نہیں ہونے دیتی تھی، جان بوجھ کر کاموں کو طول دیتی تھی کہ کسی صورت زارا امان کو بیٹھنا نصیب نہ ہو، کچھ جا کہ وہ پہلے سے زیادہ احتیاط اور ریسٹ کرتی، مگر زارا امان چپ رہتی تھی، کبھی گلہ نہیں کیا، لیکن آج تو ساس کی بے حسی دیکھ کر زارا امان کا صبر جواب دے چکا تھا۔ سعد اس کی سوچوں سے اور دل کی کیفیت سے واقف نہ تھا، وہ تو بس اسی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اسے مسلسل دلاسے کی کوشش کر رہا تھا، اور بے صبر ہوتے ہوئے زارا امان کو جانے کیا سوجھی کہ اس نے تکلیف کی شدت سے کراہتے ہوئے سعد سے کہا، اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو میں تمہاری امی کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سعد، یہ سب کچھ میرے ساتھ انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے میرا یا میرے بچے کا ذرا احساس نہیں کیا، یہ ان کی بھی اولاد ہے، کوئی غیر خون تو نہیں؟ سعد زارا امان کی سنگین الفاظ سن کر بھی اپنے آپ کو قابو کرتے ہوئے غصہ پی گیا، کیونکہ اس وقت اس کی بیوی کی جو حالت تھی اس کے پیش نظر وہ کسی قسم کی سخت بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر نے جس طرح اس کو چیک کرتے ہی ICU میں شفٹ کیا اور ڈاکٹرز کی دوڑیں لگ گئیں، اس سے سعد کو بھی کسی حد تک معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا تھا،
کہ معاملہ یقیناً خراب ہو چکا تھا، وہ بے چینی سے کوریڈور میں ٹہلنے لگا اور دل ہی دل میں اپنے اللہ سے بیوی اور بچے کی زندگی کی دعائیں کرنے لگا۔ اس کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا، گھبراہٹ اور پریشانی سے اس کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ دوسری جانب 2 گھنٹے مسلسل کوئی بھی خبر نہ پا کر رضیہ بیگم بھی گھبرا گئی تھیں۔ ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کی نااہلی کی وجہ سے ہی معاملہ سنگین نوعیت اختیار کر چکا ہے، اسی لیے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی۔ اندر ہی اندر چند پل کے لیے رضیہ بیگم کو اپنے بیٹے کی زندگی میں یہ خوشی باقی نہ رہنے کا خوف پیدا ہوا تھا، جس کے زیر اثر رضیہ بیگم نے فوراً ہی سعد کو کال کی اور تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد کال کٹ ہو گئی۔ دوسری جانب بے چینی سے ٹہلتے ہوئے سعد نے ایک نرس کو روم سے باہر آتے دیکھا تو تیزی سے اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھنے لگا، سسٹر، کیا میری بیوی ٹھیک ہے اور ہمارے بچے کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ سعد نے پریشانی سے استفسار کیا تھا۔ دیکھیں، ہماری پوری کوشش ہے کہ ماں اور بچے کو کچھ نہ ہو، باقی اللہ کی مرضی، ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ ماں اور بچے دونوں کی زندگی کے لیے دعا کریں۔ نرس یہ کہہ کر تیزی سے وہاں سے چلی گئی اور سعد حیران و پریشان سا کھڑا نرس کے الفاظ پر غور کرنے لگا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد ہی ڈاکٹر ICU سے باہر چلے آئے اور ایک بار پھر پر امید ہو کے ڈاکٹر کی جانب بڑھا تھا اور بیوی اور بچے کا پوچھنے لگا، ڈاکٹر صاحب، میری بیوی اور بچہ کیسے ہیں؟ ڈاکٹر کے چہرے پر عجیب سے تاثرات دیکھ کر اس کا دل کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ سوری مسٹر سعد، ہم نے اپنی پوری کوشش کی، باقی اللہ کو جو منظور ہو۔ ڈاکٹر نے بلا وجہ تمہید باندھی تھی۔ میں آپ کی بات سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ سعد نے خوف زدہ ہوتے ہوئے لرزتے لہجے میں پوچھا تھا۔ آپ کی بیوی کی حالت کسی حد تک خطرے سے باہر ہے، البتہ ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا سکے۔ یہ بات کرتے ہی ڈاکٹرز وہاں سے چلے گئے تھے اور سعد کی جیسے آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ وہ ویران سی آنکھیں لیے قریب پڑے بینچ پر ڈھیر سا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ اس سب کے لیے اس نے بہت زیادہ انتظار کیا تھا، ایک ایک پل گنا تھا اور کتنی بے چینی سے وہ اپنے بچے کے دنیا میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ایسے میں اس قدر بڑا نقصان اس کے دماغ پر جیسے ہتھوڑے کی طرح برسنے لگا تھا اور وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چلا تھا۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اپنے بہنے والے آنسوؤں سے بے خبر سعد اس تکلیف سے گزر رہا تھا کہ اپنی اولاد کی کلکاری سننے سے پہلے ہی محروم ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت بے بسی کی انتہاؤں پر تھا۔ سر، آپ اپنی پیشنٹ سے مل سکتے ہیں، نرس نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ سعد کی کنپٹی کی رگیں ضبط کرنے کے چکر میں پھول رہی تھیں اور دانت پر دانت سختی سے جمائے ہوئے تھے۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تھا اور دندناتا ہوا زارا کے سر پر پہنچ گیا۔ کیوں کیا زارا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ اس قدر لاپرواہی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم جانتی ہو نا میں نے کس قدر بے صبری سے اس پل کا انتظار کیا تھا، اور جب پورے 4 سال کے بعد مجھے اللہ نے یہ خوشی دی تھی اور تمہاری وجہ سے میں ایک بار پھر اس خوشی سے محروم ہو گیا ہوں۔ تمہیں اپنے ساتھ ساتھ میرے احساسات کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم نے میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا، میرا نہیں تو اپنا احساس کر لیا ہوتا۔ کیا تمہیں نہیں تھی اولاد کی چاہت؟ مگر تم نے شاید مجھے کسی بات کی سزا دینی تھی جبھی میرا اتنا بڑا نقصان کیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ سعد یہ کہتے ہوئے رخ موڑ گیا تھا، یہ جانے بغیر کہ زارا مان جو پہلے ہی اپنی گود اجڑ جانے کے باعث بری طرح سے دکھی اور پریشان ہو رہی تھی، حیرت زدہ سی منہ کھولے اس خود غرض انسان کو دیکھ رہی تھی جس کو اپنے علاوہ کسی کی پریشانی اور دکھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ زارا کے لاکھ کہنے کے باوجود وہ اپنی اماں کی بات مانتے ہوئے خاموش رہتا تھا۔ نقصان تو اصل میں زارا کا ہوا تھا، جسے سعد کی ظالم ماں کولہو کے بیل کی طرح سارا دن کام کرواتی تھی اور بیٹے کے آتے ہی اچھی بن جایا کرتی اور صاف کہہ دیا کرتی تھی کہ دن بھر ہم دونوں مل جل کر کام کرتے ہیں۔
اس لیے میں بے حد تھک جاتی ہوں۔ زہرا مان اپنی ساس کی اس چالاکی پر خون کی گھونٹ بھر کر رہ جاتی، کیونکہ اس کو اس کے شوہر نے پہلے ہی روز یہ باور کروا دیا تھا کہ میری یہ بات یاد رکھنا زہرا مان، مجھے اپنی ماں دنیا میں سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اپنی ماں کی آنکھ میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا اپنی ماں کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سننا پسند کروں گا۔ اور اگر تمہاری ذات سے میری ماں کو کوئی تکلیف ملی، میں تم سے جڑے رشتے کا احساس نہیں کروں گا۔ ایسے میں زہرا مان جیسی مشرقی لڑکیاں اپنا گھر برباد ہونے سے بچانے کے لیے جانے کتنا کچھ قربان کر دیتی ہیں، اور اتنا کچھ جھیلنے اور برداشت کرنے کے بعد آج تو زہرا مان اپنی زندگی کا سب سے بڑا نقصان کروا بیٹھی تھی۔ مگر اس کے باوجود ایسے وقت پر جب زہرا مان کو اپنے شوہر کے ساتھ کی اس کے دلاسوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، وہی شخص اس سے بدگمان نظر آ رہا تھا اور اسے وہ جرم بتا رہا تھا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ اسی وقت ایک بار پھر سے دروازہ کھلا اور سعد کی امی بھی اندر چلی آئیں، اور جیسے ہی انہیں زہرا مان کے ساتھ ہوئے حادثے کی خبر ہوئی، بجائے شرمندہ ہونے کے وہ الٹا زہرا مان پر برس پڑی۔ میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا تھا کہ تم یہ گولی نہ کھاؤ، مگر تم نے میری ایک نہیں سنی۔ اب دیکھا تم نے کس قدر بڑا نقصان کروا لیا ہے۔ ذرا جو میرے معصوم بیٹے کا احساس کیا ہو، تم تو دشمن ہو میرے بچے کی، برداشت نہیں ہوئی میرے بچے کی خوشی تم سے۔ میرا بچہ کتنی چاہت سے اپنی اولاد کا انتظار کر رہا تھا، مگر تمہاری وجہ سے خالی ہاتھ رہ گیا۔ ہائے میرا مظلوم بچہ، یہ بول کر زہرا مان کی ساس منہ پر دوپٹہ رکھ کر چہکوں پہکوں رونے لگی۔ زہرا مان اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے پہلے تو گڑبڑا گئی اور پھر کمزور سے لہجے میں احتجاج کرتے ہوئے بولی، مگر وہ تو طاقت کی گولیاں تھیں جو مجھے ڈاکٹر نے دی تھی کہ لینا لازمی ہے۔ دیکھ رہے ہو سعد، یہ اب بھی بجائے اپنی غلطی ماننے کے مجھ سے زبان درازی کر رہی ہے۔ تم نے سن لیا نا کہ اس نے گولیاں کھائی ہیں۔ میں تمہیں پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ عورت تمہیں کبھی تمہاری اولاد کی خوشی نصیب نہیں ہونے دے گی، اور ویسا ہی ہوا۔ تم یقین کرو، یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہوا ہے۔ یہی تمہاری خوشیوں کی دشمن ہے۔ یہ تو چاہتی ہی نہیں تھی کہ اولاد ہو۔ آج کل کی لڑکیوں کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا ہے۔ سعد کی اماں اپنے بیٹے کے سامنے جھوٹ موٹ کے آنسو بہاتی بیٹے کو بھڑکانے لگی۔ کون سی گولی اماں؟ اس نے کون سی گولی کھائی ہے؟ اور آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ کوئی دوا کھا رہی ہے؟ سعد، جو پہلے ہی اپنے غم میں ہلکان ہوا جا رہا تھا، ایک بار پھر سے جیسے غصے کے مارے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سعد کی اماں کو جیسے موقع مل گیا تھا، پھر تو انہوں نے خوب لگائی بجھائی کر کے اپنے بیٹے کو آگ بگولا کیا، اور دونوں ماں بیٹا زہرا مان کو بے بھاؤ کی سناتے تن فن کرتے وہاں سے نکلتے چلے گئے، اور زہرا مان سسکتی ہوئی بے آواز آنسو بہاتے یہ سوچنے لگی کہ اس نے تو رضیہ بیگم کو ہمیشہ ماں کا درجہ دیا تھا اور اس کی دل سے عزت کی تھی، مگر انہوں نے آج اس پر اس قدر سنگین الزام لگا کر اس کو بے موت مار ڈالا تھا، اور اپنی اولاد کے دشمن کیسے ہو سکتی تھی؟ اسے بھی اس خوشی کا اسی طرح بے صبری سے انتظار تھا جیسے سعد کو تھا، مگر احساس سے عاری لوگ ماؤں کے درد کو ذرا کم ہی سمجھتے ہیں۔ ذرا دیر ہی گزری تھی جب زہرا مان کی امی اندر داخل ہوئیں۔ وہ جانے کب سے ہسپتال پہنچ چکی تھیں اور دروازے کے باہر موجود ٹھہری اپنی بدنصیب بیٹی کے ساتھ ان ماں بیٹے کا ظالمانہ رویہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر چکی تھیں، اس لیے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے اپنی بیٹی کو تسلی دلاسے دینے لگیں۔ وہ جانتی تھیں کہ بیٹی کس درد سے گزر رہی ہے۔ وہ 2 روز تک ہسپتال میں بھی اپنی بیٹی کے پاس ہی رہیں، اور اس کے بعد اس کو اپنے ہمراہ گھر لے آئی تھیں۔ زہرا مان بھی اس وقت جس دلی کیفیت سے گزر رہی تھی، اور جس طرح سے سعد اس کو اس روز ہسپتال چھوڑ کر جانے کے بعد دوبارہ پلٹ کر نہیں آیا تھا، تو زہرا مان کو بھی یہی مناسب لگا تھا وہ اپنی ماں کے پاس اس کے گھر رہے۔ گھر آ کر شام ہونے تک زہرا مان کی امی نے اس کو ادھر ادھر کی باتوں میں الجھائے رکھا، مگر رات کو بستر پر دراز ہوتے ہی زہرا مان کو ایک بار پھر اپنے وجود میں ہونے والی کمی کا بڑی شدت سے احساس ہوا تھا،
وہ بچہ جس کو محسوس کرتے ہوئے پہلے روز سے ہی زارا امان تنہائی میں جانے کتنی دیر تک اس سے باتیں کرتی اور اس کو محسوس کیا کرتی تھی۔ اس بچے کی چاہت میں ہر طرح کی سختی جھیل رہی تھی کہ ہر سختی پر بچے کی آمد کی خوشی حاوی تھی۔ آج اپنے اندر کے اس خالی پن کو محسوس کرتے شدت سے رو دی تھی۔ اسے یاد تھا کہ چند روز پہلے جب وہ سعد کے ساتھ بیٹھی اپنے بچے کے بارے میں باتیں کر رہی تھی اور سعد سے کہا تھا، سعد مجھے آپ کے جیسا بیٹا چاہیے، وہ خوشی اور محبت سے بولی تھی، مگر مجھے تو ہو بہو اپنی زارا کی جیسی چھوٹی سی پیاری معصوم سی گڑیا چاہیے جو میرے گھر میں رونق لے آئے گی۔ سعد نے بڑے جذب سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا، اور وہ کئی لمحوں تک سعد کے ان محبت بھرے الفاظ کے زیر اثر رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ خوشی کس قدر مختصر ہونے والی ہے۔ جس دن ڈاکٹر نے اس کو یہ خوشخبری سنائی تھی اور اس کو سختی سے احتیاط اور بہترین غذا اور مکمل آرام کی ہدایت جاری کی تھی، اس روز نہ ہی سعد اس کے ساتھ موجود تھا اور نہ سعد کی اماں، بلکہ وہ اپنے میکے میں موجود تھی اور طبیعت خرابی کے باعث اپنی امی کے ساتھ ہی قریبی کلینک تک گئی تھی۔ اس سے پہلے ہی روز ساس کی موجودگی میں نہ صرف سعد کو رپورٹس دکھاتے ہوئے خوشخبری کے بارے میں بتایا تھا، بلکہ ساتھ ہی ڈاکٹرز کی دی گئی ہدایت بھی دہرا دی تھی۔ اس سے پہلے کہ سعد اس بارے میں کوئی بات کرتا، سعد کی اماں فوراً بول اٹھی تھی، ارے جانے دو، تمہیں نہیں معلوم، یہ موئے ڈاکٹر بلا وجہ کے بہانے بناتے ہیں تاکہ ان کی دکانیں چلتی رہیں اور آج کل کی بے وقوف اور بھولی لڑکیوں کو ڈرا دھمکا کر خوب پیسہ بٹور لیں۔ ہم نے بھی تو بچے پیدا کیے ہیں، کیا ہم انسان نہیں تھی یا گھروں کے کام نہیں کرتی تھیں؟ بس یہ ہے کہ ہم نے ڈاکٹروں کی بھاری بھاری فیسیں بھر کر بیچارے شوہر کا کباڑہ کرنے کی بجائے اپنی ساس اور بڑوں کی ہدایت کو مد نظر رکھا اور انہی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے رہے، جس سے ہمارے وقتوں کی عورتوں نے ایک کی بجائے 10 بچے بھی پیدا کیے اور گھر کے کاموں میں بھی کبھی کوتاہی نہ برتی تھی۔ ہمیں تو کبھی سسرالیوں کی طرف سے دیر دیر تک اینٹھتے رہنے کی اجازت نہ ملی اور آخری وقت تک خوب بھاری بھاری کام بھی نمٹائے، مگر پھر بھی کبھی کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ لیکن آج کل کی لڑکیوں کو تو نہ پہلے جیسی کرخت سانسیں ملتی ہیں، نہ ڈھیروں ڈھیر کام، پھر بھی نازک مزاج بنی ہائے ہائے کر کے بیچارے شوہروں کو پریشان کیے رکھتی ہیں۔ تب سعد نے بھی اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کیسے فخر سے یہ بات کی تھی کہ زارا اماں صحیح کہہ رہی ہیں، واقعی پہلے کی عورتیں باہمت تھیں، تو یقیناً یہی وجہ رہی ہوگی جو اماں کہہ رہی ہیں۔ بس تمہیں بھی اماں کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے تاکہ تمہیں کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو اور ہمارا بچہ بھی خیر خیریت سے دنیا میں آئے۔ سعد کی امی، جو دراصل ایک نہایت کنجوس خاتون تھی اور روپیہ پیسہ اور دولت ہونے کے باوجود بھی کوئی ملازمہ رکھنے کی روادار نہ تھی، سعد کی فرما برداری پر اش اش کر اٹھی اور بڑے فخری انداز سے بہو کو دیکھا تھا، جیسے کہتی ہو، ہمت تو چلا دکھاؤ میرے بیٹے کو اپنے اشاروں پر۔ جس روز سے زارا امان اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی، سعد کی اماں یعنی رضیہ بیگم نے اس کو 2 پل بھی سکون سے جینے نہیں دیا تھا اور اتنے بڑے گھر کی صفائی ستھرائی، فرنیچر کی جھاڑ پونچھ، کھانا بنانا، برتن دھونا، کپڑے دھو کر استری کرنا، سب کچھ صرف زارا امان کے ذمہ لگا دیا تھا۔ اور زارا امان جو بے حد نازک سی لڑکی تھی، شروع میں ہی اس سب سے بے تحاشا گھبرا گئی تھی، کیونکہ وہ اتنا زیادہ کام کرنے کی ہرگز عادی نہ تھی، مگر اس کی ساس نے ظلم کی انتہا کر دی اور کبھی اس کو رعایت نہ دی۔ پورے 4 سال تک بنا ایک بھی دن کی چھٹی دیے اس کی ساس نے اس کو خوب مشین بنائے رکھا اور کبھی زارا امان کا احساس نہیں کیا، بلکہ جب کبھی محسوس کرتی کہ زارا امان تھکنے لگی ہے اور شوہر سے کچھ کہے گی تو وہ زارا امان کے بولنے سے پہلے ہی بیٹے کے سامنے اپنا دور، اپنی ہمت اور آج کل کی لڑکیوں کے بہانوں کا رونا شروع کر دیتی اور زارا امان دل مسوس کر رہ جاتی، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ سب سننے کے بعد تو سعد کبھی بھی اس کی بات نہیں سنے گا، اور جب اس کے ہاں خوشخبری کے بارے میں سنا تو تب بھی بیٹے کے سامنے اچھی بنتے ہوئے یہ کہا کہ ایک تجربہ کار عورت ہے اور زارا امان کو چاہیے کہ وہ اپنی ساس کے مشوروں کے مطابق چلے تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔
اور پھر گھر کے کام بھی اسی طرح زارا امان سے یہ کہہ کر کروائے رکھا کہ گھر کے کام کاج کرنے سے نہ صرف عورت خود کسی پریشانی کا شکار ہونے سے بچ جاتی ہے بلکہ بچہ بھی تندرست اور توانا ہوتا ہے۔ ساتھ کہنے کو تو اسے اپنی بیوی زارا امان سے بے حد محبت تھی اور وہ اس کا خیال بھی خوب رکھتا تھا، مگر اپنی اماں کا بھی بے حد فرما بردار بیٹا تھا اور ان کی کوئی بھی بات نہیں ٹالتا تھا۔ افسوس کہ ساتھ کو ابھی بھی میری کوئی پرواہ نہیں ہوئی جب انہی کی لاپرواہی اور ظلم و زیادتی کے نتیجے میں میں اپنا بچہ تک کھو چکی ہوں۔ میری گود اجڑ گئی، میرے جگر کا ٹکڑا مجھ سے دور چلا گیا اور اس وقت جب مجھے سب سے زیادہ ضرورت جس شخص کی تھی وہی مجھ سے روٹھ کر بیٹھا ہے۔ کوئی انسان اس قدر بے حس کیسے ہو سکتا ہے؟ جانے سعد کی اماں کو مجھ سے کیا پرخاش ہے کہ انہوں نے پہلے روز سے مجھے انتہائی مشکل میں ہی ڈالے رکھا اور اب بھی مجھ پر اتنا سنگین الزام لگا دیا کہ میں نے خود دواؤں کی مدد سے اپنے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ میں ایک ماں ہو کر ایسا کیسے کر سکتی ہوں، جبکہ مجھے بھی بے حد بے صبری سے اس خوشی کا انتظار تھا۔ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ نقصان میرا ہی ہوا ہے، مگر ہر چیز کے لیے مورد الزام ٹھہرا کر مجھے ہی ایک کونے میں کسی فالتو سامان کی طرح رکھ چھوڑا۔ زارا امان ماضی کی تکلیف اور یادوں کو ذہن میں دہراتے ہوئے شدت سے رو دی تھی۔ دوسری جانب سعد بھی کچھ کم صدمے میں نہ تھا۔ ہسپتال سے جیسے گھر پہنچا سیدھا اپنی اماں کے پاس ان کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ اماں مجھے دکھائیے وہ کون سی گولیاں ہیں جو زارا نے کھائی ہیں اور مجھے میرے بچے سے محروم کر ڈالا۔ وہ جیسے غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ رضیہ بیگم ایک پل کو تو بوکھلا کر رہ گئی تھی اور پھر جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے زارا امان کے عیب گنواتی سعد کو اور باتوں کی طرف متوجہ کر دیا تاکہ سعد وہ دوا دکھانے کی ضد نہ کرے جو اس وقت گھر میں تھی ہی نہیں۔ اماں وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ میں اس خوشی کو لے کر کس قدر ایکسائٹڈ تھا۔ کیا کوئی ماں اپنے بچے کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے؟ وہ اتنی ظالم اور سنگ دل ہوگی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ مجھے تو لگتا تھا وہ بہت معصوم ہے اور مجھ سے زیادہ اپنے بچے کا انتظار کر رہی ہے۔ کتنا دوہرا معیار رکھا اس عورت نے میرے ساتھ، اسے میرے احساسات کی پرواہ کیوں نہ ہوئی؟ اماں کیا بگاڑا تھا میں نے اس کا؟ اسے زندگی کی ہر خوشی دی اور اس نے یہ صلہ دیا کہ مجھ سے میری اولاد چھین لی، میرے دل کے ہزاروں ٹکڑے کر ڈالے۔ سعد اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر سسکتے ہوئے ان کے ساتھ اپنا غم شیئر کر رہا تھا۔ بس میرا بچہ، کیا کہوں، حیران تو میں بھی بہت ہوں۔ ارے ہم نے بھی ایسی کبھی کوئی ماں نہ دیکھی جو اپنا نقصان خود کرے۔ جانے آج کل کی لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے، اپنی مرضی کرتی ہیں، مجال ہے جو کسی کی بات سن لیں مان لیں، اور یہ سب کچھ تو صرف وہی عورت کر سکتی ہے جس کو اپنے شوہر سے نہ کوئی محبت ہو اور نہ ہی لگاؤ، کیونکہ اگر وہ تم سے محبت کرتی ہوتی تو وہ تمہاری خوشی کا ضرور احساس کرتی اور تمہاری خاطر میری مان کر وہ دوا نہ کھاتی۔ مگر شاید اسے تم سے کوئی لگاؤ نہ تھا، اس لیے اس نے اپنی من مانی کرتے ہوئے ہمیں اتنی بڑی خوشی سے محروم کر ڈالا۔ رضیہ بیگم نے اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہونے کی بجائے اور یہ سوچے بغیر کہ انہی کی وجہ سے ان کا بیٹا اتنی بڑی خوشی سے محروم ہو گیا ہے اور وہ خود بھی گھر میں آنے والی رونق سے محروم ہو چکی ہیں، صرف اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ زارا امان کا اتنا بڑا نقصان کر چکی تھی، ابھی بھی وہ سعد کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے بجائے اس کو زارا امان سے مزید بدظن کرنے میں لگی تھی۔ کافی دیر تک اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر اپنا غم غلط کرتے رہنے کے بعد سعد اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا تھا، جہاں بیڈ پر پڑا اس کا موبائل جگمگا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھایا اور تلخی سے سوچا کہ ضرور زارا امان ہمیشہ کی طرح اسے کال کر کے منت سماجت کرنا چاہ رہی ہوگی، مگر وہاں ایسا کچھ نہ تھا، بلکہ انسٹا پر اس کے اکاؤنٹ میں کسی کے میسیجز تھے۔ اس نے تسلی سے بستر پر دراز ہوتے ہوئے اپنا انسٹا کا اکاؤنٹ اوپن کیا اور میسیج کرنے والی ہستی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ پروفائل پر جو تصویر موجود تھی وہ کسی بے حد گوری چٹی خوبصورت ہاتھ پیروں والی لڑکی کی تصویر تھی، مگر اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سعد جو پہلے ہی کافی دل پھینک قسم کا مرد تھا، اس لڑکی نے اس کے تجسس کو مزید ہوا دی۔
اور وہ اس لڑکی کے ساتھ بات کرنے لگا جس کے سلام دعا کے بعد پہلا میسیج ہی یہی تھا: آپ بہت ہینڈسم ہیں، بالکل میرے آئیڈل کی طرح۔ مجھے آپ جیسے مرد کی تلاش تھی۔ اس لڑکی کا نام پریشے تھا۔ جیسے اس کے دل کے تار ہلا دیے تھے، اور وہ خود بھی تو اس کو دیکھتے ہوئے کم و بیش اسی قسم کے احساسات میں گھرا ہوا تھا۔ اسے بھی اپنی آئیڈل کے طور پر بالکل ایسی ہی لڑکی پسند تھی، خوبصورت لمبے بال، نازک سے ہاتھ پیر اور خوبصورت اور تناسب سراپے کی مالک ہو۔ ہمیشہ سے ہی اس کی آئیڈل لڑکی اسی طرح کی خوبیوں کی مالک تھی۔ اچھا جی، تو یہ بات ہے، اس نے بڑی ادا سے پوچھا تھا۔ مگر آپ نے مجھے کہاں دیکھا ہے؟ سعد نے سوال کیا۔ میں نے آپ کو آپ کی پروفائل میں دیکھا ہے، اور میرے دل نے گواہی دی ہے کہ آپ ہی میرے خوابوں کے شہزادے ہیں۔ اس لڑکی نے بڑی ادا سے سعد کو اپنی باتوں میں الجھایا تھا۔ مگر یہ تو ناانصافی ہے، آپ نے مجھے دیکھ کر پسند بھی کر لیا، جبکہ میں تو اس پری بیکر کا چہرہ دیکھنے سے ابھی تک محروم ہوں۔ سعد نے بے چینی کا مظاہرہ کیا تھا۔ جی ہاں، مجھے پتہ ہے، اور جب تک ہمارے درمیان اعتبار کا تعلق قائم نہیں ہو جاتا تب تک آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اس لڑکی نے سعد کے تجسس کو جیسے ہوا دی تھی۔ کچھ دیر تک مختلف حیل و بہانوں سے سعد اس کو اپنی تصویر دینے یا صرف چند منٹ کے لیے ویڈیو کال پر آنے کے لیے اصرار کرتا رہا، مگر اس کے نہ ماننے پر تھک کر صبر کا دامن تھام لیا کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ تھی تو زہرا مان بھی بے حد خوبصورت، مگر اس کے بال لمبے نہ تھے، اور نہ ہی اس کو سعد کی اماں نے کبھی اتنا وقت دیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھ پاتی۔ یہی وجہ تھی کہ آج ایسا موڈ ہونے کے باوجود بھی سعد سب کچھ بھلا کر بڑی لگن سے اس انجان لڑکی پریشے کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ سعد جو چند گھنٹے پہلے اپنی اولاد کے چھن جانے پر اس قدر غم زدہ تھا، اب پرسکون ہو چکا تھا۔ گزشتہ 4 برس میں بھی وہ کئی بار زہرا مان کو یہ احساس دلانے کی خاطر کہ وہ سعد کو باپ بننے کی خوشی نہیں دے سکتی، اس لیے وہ جلد ہی دوسری شادی کر لے گا، وہ کئی لڑکیوں کے ساتھ چکر بھی چلا چکا تھا، البتہ کسی کے ساتھ بھی شادی کی حد تک سنجیدہ نہیں ہوا تھا۔ مگر اس وقت زہرا یہاں پر موجود نہ تھی، اور ویسے بھی وہ سعد کا جتنا بڑا نقصان کر چکی تھی، اس کے بعد سعد کو ہرگز معاف نہیں کرنے والا تھا۔ سعد نے اپنے آپ کو اپنی حرکتوں کے غلط نہ ہونے پر جواز دیا تھا۔ زہرا مان دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، اور ہر وقت اپنی کوکھ کے اجڑ جانے اور سعد کی بے اعتنائی کا غم دل پر لیے روتی رہتی تھی۔ اس کی امی نے اس کی صحت کی بحالی کے لیے لاکھ جتن کر ڈالے، مگر وہ بہتری کی طرف آ کر نہ دے رہی تھی۔ یہ غم جیسے اس کو دیمک کی مانند اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ 1-2 بار زہرا مان کے دل میں آئی کہ وہ سعد کو خود ہی کال کرے اور اس سے پوچھے کہ جس نقصان کا بہانہ کر کے وہ زہرا مان سے یوں لا تعلق ہوا بیٹھا ہے، اس میں زہرا کی کہاں غلطی ہے؟ وہ تو اول روز سے ہی ڈاکٹر کی ہدایت کے بارے میں بتا چکی تھی، اور ہر وقت اپنی اس بات پر زور دیتی رہتی تھی کہ شروع کے مہینے اس کو بے حد احتیاط کی ضرورت ہے۔ مگر نہ ہی سعد کی اماں نے اس کی کوئی بات سنی تھی، اور نہ ہی خود سعد اپنی اماں کی سعادت مندی سے ہٹ کر کچھ سنتا یا سمجھتا تھا۔ ایسے میں وہ غلط نہیں تھی تو پھر اس کو ہی قصوروار کیوں ٹھہرایا جا رہا ہے؟ مگر پھر زہرا مان نے اپنی سوچ کی خود ہی نفی کر دی تھی، کیونکہ ہر بار جب بھی سعد اپنی ماں کی باتوں میں آ کر زہرا مان کے ساتھ سخت ترین رویہ اپناتا تو وہ سعد سے ناراض ہو کر اپنے امی کے ہاں چلی آتی تھی۔ مگر 1 یا 2 روز کے بعد ہی وہ خود سعد سے نہ صرف رابطہ کرتی بلکہ بنا کسی قصور کے معافی بھی مانگتی اور خود ہی واپس گھر بھی لوٹ آتی تھی۔ مگر اس بار تو ظلم کی حد پار ہوئی تھی، لہٰذا اس کا دل بھی وزید ہوا تھا کہ وہ سعد کو اس بار خود ہی واپس آ کر اپنی بیوی کو منانا چاہیے، اور اپنی ماں کی گئی ہر غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ ہر بار عورت ہی قربانی کیوں دے، جبکہ کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے شوہر اور بیوی دونوں کا ہی صبر کرنا اور چھوٹی چھوٹی سی بات پر ایک دوسرے کو معاف کرنا اور اپنی غلطی پر معافی مانگنا ضروری ہوتا ہے۔ بہت سی باتوں پر مردوں کو بھی جھک جانا چاہیے، نہ کہ صرف عورت ہی بغیر قصور کے ہر بار معافی مانگے اور اپنا گھر بچانے کی کوشش کرے۔ وہ گھر جس کے بچے رہنے پر مرد بھی مطمئن ہوتا ہے، مگر اس کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اسی سوچ کے تحت زہرا مان نے بھی اس سے رابطہ نہ کرنے کا عہد کیا تھا،
مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس بار سعد نہ صرف اس کو بھلا چکا ہے بلکہ اپنی زندگی میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ اس نے زہرا مان کی جگہ کسی اور کو دے کر اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے۔ سعد اب ہر وقت پریشے کے ساتھ چیٹ کرتا یا کالز پر مصروف رہتا تھا۔ رفتہ رفتہ ان کی بے تکلفی بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر ایک روز سعد کے بے پناہ اصرار پر پریشے نے اس کی بات مان لی۔ جب سعد نے کہا، پریشے میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا، مجھے تم سے ملنا ہے، میں اپنی محبت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پریشے نے پہلے تو سعد کو ٹالنا چاہا، مگر پھر جب سعد کا اصرار بڑھا تو وہ بھی مجبور ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی ضد کی خاطر میں بھی مجبور ہو گئی ہوں، مگر میں اس سب کے حق میں بالکل نہیں ہوں، پریشے نے سعد کو ایک بار پھر سے جتایا تھا۔ ہاں، میں جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم شاید کبھی بھی اس بات کے حق میں نہ ہو، مگر میں اب مزید تمہیں دیکھے بنا نہیں رہ سکتا۔ ان کی بے تکلفی اب اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ سعد نے باقاعدہ دوست جمع کر کے پریشے کو ملاقات کے لیے راضی کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم ایک ہوٹل پر مل لیتے ہیں، یہاں پر زیادہ لوگ نہیں ہوتے، اس ہوٹل کے کمرے میں ہم بآسانی کسی کی بھی نظر میں آئے بغیر ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں۔ پریشے نے سعد کو مطمئن کرتے ہوئے بتایا تو وہ بھی خوش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جہاں بھی تم کہو میں چلا آؤں گا، بس مجھے تم سے ملنا ہے، وہ بے قراری سے بولا تھا، اور پریشے اس کی اس بے چینی پر کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، ایڈریس آپ کو سینڈ کر دیتی ہوں اور وقت بھی بتا دوں گی، مقررہ وقت پر آپ میرے دیے ہوئے پتے پر پہنچ جانا، اور میں بھی اپنے گھر سے وہیں چلی آؤں گی۔ پریشے نے تفصیل سے سمجھایا، اور پھر کچھ دیر مزید بات کرتے رہنے کے بعد اگلے ہی روز ملاقات کا وقت طے پایا تھا۔ سعد کی اماں مسلسل اس بات کو نوٹس کر رہی تھیں کہ ان کا بیٹا اب زہرا مان کو بھلائے کسی اور لڑکی کے ساتھ باتوں میں مصروف رہتا ہے، تو وہ دل ہی دل میں خوش ہونے لگی، اور خود کو اس بات کے لیے تیار کرنے لگیں کہ ایک روز ان کا بیٹا خود ہی کسی لڑکی کو بیاہ کر لانے کی بات کرے گا، اور وہ اپنے بیٹے کو فراخ دلی سے اپنی پسند کی شادی کرنے کی اجازت دے دیں گی۔ اس طرح ان کا اپنے بیٹے پر احسان بھی ہو جائے گا، اور وہ بنا کسی خرچے کے دوبارہ سے ایک نئی لڑکی بھی لے آئیں گی جو گھر کے کام کو سنبھال لے، کیونکہ زہرا مان کی شادی میں وہ اچھا خاصا خرچہ کر چکی تھیں، اور دوبارہ سے بیٹی کی شادی کے نام پر یہ اخراجات برداشت نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ اور پھر اب زہرا مان کے چلے جانے کے بعد گھر کے سارے کام انہیں کرنا پڑتے تھے، جس کی وہ عادی نہ رہی تھی۔ اگلے روز صبح کو 10 بجے کے قریب سعد بڑی لگن سے تیار ہو کر خوب پرفیوم خود پر انڈیل کر کمرے سے باہر آیا تھا، اور تیزی سے گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ سعد کی اماں اپنے بیٹے کو یوں بن ٹھن کر گھر سے نکلتا دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلی گئیں۔ نہیں جانتی تھیں کہ اس بار اس کا پرفیوم میں نہایا بیٹا ان کے لیے کتنی بڑی مشکل کا سامان کرنے جا رہا ہے۔ سعد بڑی بے چینی کے ساتھ پریشے کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ قریباً آدھا گھنٹہ مسلسل انتظار کرنے کی سولی پر لٹکتے رہنے کے بعد سعد کو پریشے کا میسج موصول ہوا تھا، سعد، آپ کوئی کمرہ بک کروا لیں، میں گھر سے نکل رہی ہوں، تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گی۔ سعد نے پریشے کا یہ میسج پڑھا تو اس کے گال آپ ہی آپ کھل اٹھے تھے۔ ابھی تک بے چینی سے انتظار کرتے ہوئے سعد کئی طرح کے وہموں میں گھرا ہوا تھا کہ کہیں پریشے اس کو کسی مسئلے میں نہ پھنسا دے، یا وہ سعد کو یوں بے چینیوں میں گھرا چھوڑ کر کہیں غائب نہ ہو جائے۔ مگر اب پریشے کی آمد کا سن کر وہ سب کچھ بھلائے خوشی خوشی کمرہ بک کروانے کے لیے کاؤنٹر کی جانب چلا گیا، اور تھوڑی دیر میں وہ دوسری منزل کے ایک قدرے کونے والا کمرہ کرائے پر لے کر اس میں پہنچ چکا تھا، اور کمرے کے ماحول کو دیکھ کر سعد ایک بار پھر پورے جذب سے مسکرایا تھا۔ کمرے میں جہازی سائیڈ بیڈ موجود تھا، باہر کی جانب کھلنے والی ونڈو پر 20 پردے پڑے ہوئے تھے، جن کے باعث دن ہونے کے باوجود بھی کمرے میں خوفناک سا ماحول تھا، اور ہر طرف گھوم کر کمرے کا جائزہ لے رہا تھا جب اسے کمرے کے باہر سے ہیل کی کھٹ کھٹ سنائی دی۔ اپنے پھڑپھڑاتے دل کو قابو میں کرتے ہوئے وہ خود کو نارمل ظاہر کرنے کی خاطر بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا، اور مطمئن سے انداز میں موبائل دیکھنے لگا۔
تبھی دروازے پر دستک ہوئی، مگر دروازہ کھلا دیکھ کر آہستگی سے دروازے کو تھوڑا سا دھکیل کر وہ اندر آئی تھی، اور سعد کو لگا جیسے پریشے کا ہر قدم سیدھا اس کے دل پر پڑ رہا تھا۔ سعد نے بے چینی سے سامنے موجود پریشے نامی لڑکی کو دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ یہ لڑکی ہرگز نہ تھی جو اس کو انسٹا اکاؤنٹ پر دکھائی جاتی تھی، بلکہ یہ تو ایک 35-40 سالہ خاتون تھی، جس کا لباس و انداز اور اس کی بے انتہا شوخ اور سرخ رنگ کی لپسٹک دیکھ کر سعد کو بڑے اچھے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کوئی 16 سال کی نازک سی دوشیزہ نہیں تھی جس کے بارے میں وہ جان کر یہاں تک چلا آیا تھا، بلکہ ایک پکی عمر کی عورت تھی اور جس کے چہرے سے بے پناہ چالاکی ظاہر ہو رہی تھی۔ دوسری جانب پریشا نامی خاتون ایک خاک شکاری تھی اور سامنے موجود شخص کا کترایا کنفیوز سا چہرہ جانچ چکی تھی، اس لیے خراما چلتی ہوئی اس کے نزدیک آئی اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کان میں بولی، میں نے تمہیں جتنا حسین تصویروں میں دیکھا ہے، تم تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ سعد اس عورت کو دیکھ کر ایک پل کو گھبرایا تھا اور اپنے فیصلے پر پچھتا رہا تھا کہ جب وہ بیوی والا ہے تو اسے اس حرام کام کی طرف آنے کی کیا ضرورت تھی، وہ بھی اس عورت کے لیے جو شکل سے ہی کس قدر چالاک اور تیز ترار لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ سعد مزید کچھ سوچتا یا کرتا، پریشے نے رفتہ رفتہ سعد کو اپنی لچھے دار باتوں میں الجھا کر بیڈ تک پہنچا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے طوفان جیسے آ کر گزر گیا، اور تب جا کر سعد کو اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے بستر سے الگ ہوا، مگر پریشے پھر سے اس کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں الجھانے لگی اور اس کو اپنی محبت کا یقین دلانے لگی تھی، مگر سعد کو ان کمزور لمحات کی زد میں آنے کے بعد ایک بات بڑی شدت سے محسوس ہوئی تھی کہ زارا مان، اس کی بیوی، جو 4 سال ہو جانے کے بعد بھی جس قدر شرمائی سی اس کو اپنے دل کے بے حد قریب لگتی تھی، جبکہ یہ پریشے بے حد آزاد تھی اور اس کی ذات میں شرم و حیا کا عنصر بالکل ختم تھا۔ پریشے مسلسل اس کے کانوں میں رس گھولنے کی کوشش کرتی رہی اور سعد کو ایک بار پھر سے مزید باتیں سوچنے کی بجائے اپنی محبت کے جال میں پھنسا چکی تھی، اور سعد بھی اس سے شادی کے لیے رضامند ہو چکا تھا۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب رات کافی گہری ہونے لگی تھی، تب سعد پریشے کے پاس سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا اور کاؤنٹر پر چیک آؤٹ کرنے کے بعد وہ سیدھا گھر کو پہنچا۔ زارا مان دن بدن برف کی مانند گھلتی جا رہی تھی اور اس کی رنگت میں سفیدیوں کے بجائے زردی گھلتی جا رہی تھی۔ اس کو اپنی امی کے گھر آئے ہوئے 1 مہینہ ہونے کو تھا، مگر سعد نے مڑ کر اس کی خبر تک نہ لی۔ کیا وہ اتنا بے حس انسان تھا جس کے ساتھ میں ہر بات بھلا کر اپنی زندگی گزارنا چاہ رہی تھی؟ مجھے تو لگا تھا سعد مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر یہ کیسی محبت ہے جو کسی بھی تیسرے شخص کی باتوں میں آ کر سعد نے اسے ہی اپنے نقصان کا مورد الزام ٹھہرا دیا اور اس سے اکثر لاتعلق ہو کر رہ گیا۔ سعد کے بے اعتنائی کو سوچتے ہوئے جب زارا مان نے اپنی گزشتہ زندگی پر نظر دوڑائی تو اس کا بڑی شدت سے احساس ہوا کہ ہر بار روٹنے کے بعد بنا سعد کے منائے وہ خود ہی دوبارہ گھر چلی جایا کرتی تھی، اور گھر پہنچ جانے کے بعد بھی کبھی کبھی اس نے سعد کے منہ سے یہ نہیں سنا تھا کہ میں نے تمہیں بہت یاد کیا ہے یا تمہیں یہاں سے نہیں جانا چاہیے تھا وغیرہ، بلکہ اس کو یوں خود ہی واپس گھر لوٹتا دیکھ کر سعد ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھال دیا کرتا تھا اور وہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر بات کو نظر انداز کر کے خاموشی سے گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی تھی، اور 1-2 روز میں ہی ساس اور شوہر دونوں کا رویہ اس کے ساتھ بالکل پہلے جیسا ہو جاتا تھا۔ تب اس نے کبھی اپنی ناقدری کو اس قدر شدت سے محسوس نہیں کیا تھا جس طرح اب کر رہی تھی۔ زارا مان کو اب کبھی کبھی سر میں شدید درد کی شکایت ہونے لگی تھی تو ایک روز بنا اپنی امی کو بتائے وہ خاموشی سے خود ہی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، اور تب ڈاکٹر نے جو بھیانک انکشاف کیا، اس نے زارا مان کو جیسے جیتے جی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ڈاکٹر نے بھاری رقم کے عوض علاج کا مشورہ دیا تھا، مگر زارا مان وہاں سے خاموشی سے اٹھ کر چلی آئی کیونکہ وہ اپنی امی کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سعد نے تو مڑ کر اس کی خبر تک نہ لی تھی، اور اس کی امی کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کو اپنی آئندہ زندگی میں کچھ بھی اچھا ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔
اس لیے زارا ماں نے خاموشی اختیار کر لی اور علاج کرانے کی بجائے موت کا انتظار کرتے ہوئے اللہ کی رضا میں راضی ہو گئی۔ اب زارا ماں نے اپنا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزارنا شروع کر دیا تھا اور ہر وقت وضو کی حالت میں رہتی اور باقاعدگی سے نماز پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہتی تھی۔ اسے اب کسی رشتے کی ضرورت نہیں رہی تھی اور اس کے اندر کے سارے احساسات جامد ہوتے جا رہے تھے اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو کر زارا امان کے بے سکون اور بے قرار دل کو سکون ملنے لگا تھا۔ ساتھ جب گھر پہنچا تو جانے کیوں اس کو اپنے ضمیر کی ملامت بار بار محسوس ہو رہی تھی۔ دوسری جانب پریشے بھی جیسے بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ رات گئے تک سعد نے گاہے بگاہے موبائل اٹھا کر چیک کیا مگر پریشے کی جانب سے کوئی بھی میسج یا مس کال تک نہ آئی تھی، تو پریشے پر ہزار بار لعنت بھیج کر اپنے گناہ پر پشیمان ہوا اور نہ چاہتے ہوئے بھی زارا مان کے بارے میں سوچنے لگا جو آج بھی اس کی بیوی تھی، ایک جائز اور حلال رشتہ ہوتے ہوئے جانے کیوں وہ اس حرام کام میں لگا تھا، جانتے ہوئے بھی کہ اس گناہ کی کتنی بڑی سزا ہے۔ اس نے خواہ مخواہ اتنا بڑا گناہ اپنے سر لے لیا تھا۔ پریشے سے رابطہ نہ ہونے پر وہ اپنے گناہ یاد کرنے لگا اور زارا مان کے بارے میں ہی سوچتے سوچتے وہ گہری نیند کی وادی میں اترتا چلا گیا۔ اگلے روز صبح سویرے وہ تیار ہو کر ناشتے کی غرض سے کمرے سے باہر نکلنے لگا تھا کہ اسے اپنے موبائل کی بیپ سنائی دی۔ سعد نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھایا اور ان باکس میں آئے پریشے کے میسیجز اور چند ویڈیوز اور فوٹوز دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ سعد کی نازیبا تصاویر اور وہ ویڈیوز تھیں جو صرف 2 منٹ پر مشتمل تھیں، مگر اس قدر خطرناک ویڈیوز تھیں کہ سعد کو ساری زندگی کے لیے بدنام کرنے کے لیے کافی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر سعد کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے پہلی فرصت میں پریشے کو کال ملائی اور گالم گلوچ کرنے لگا، غلیظ عورت، تمہاری جرأت کیسی ہوئی؟ تم نے مجھے یہ بیہودہ تصاویر بھیجی ہیں، تم اتنی گھٹیا ہو، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کل تو تم محبت کا دم بھرتے نہ تھکتی تھی، تو اب یہ ویڈیوز بنانے کی کیا تک تھی، اور وہ بھی صرف اور صرف میری؟ ان میں تم خود کہیں موجود نہیں ہو۔ کیا میں اس نیچ حرکت کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اتنا اندازہ تو مجھے ہو گیا ہے کہ تم کس قدر گری ہوئی بازارو عورت ہو۔ سعد نے خوب باتیں سنانے کے بعد پریشے سے سوال کیا تھا، ذرا دھیان سے بولو ڈیئر، تم بھی اتنے پارسا نہیں ہو، اگر ہوتے تو اپنی بیوی کے پاس جانے کے بجائے یوں میرے پاس نہ چلے آئے ہوتے۔ اور جہاں تک تصویروں اور ویڈیوز کا سوال ہے تو یہ تو خوبصورت لمحات کی یادگار ہیں جو میں تاحیات سنبھال کر رکھنے والی ہوں۔ پریشے نے ڈھٹائی سے ہنستے ہوئے قباست دکھائی، بکواس بند کرو اور مجھے صاف صاف بتاؤ تم نے یہ حرکت کیوں کی ہے، کیا چاہتی ہو تم، اس سب کے پیچھے کیا مقصد ہے تمہارا؟ سعد نے اس کی بات کے جواب میں داڑتے ہوئے ایک بار پھر سے سوال کیا تھا۔ وجہ صاف ہے، تم نے کل کہا تھا نا کہ تم مجھ سے شادی کر لو گے، تو پھر تم ایسا کرو کہ شادی کر کے تمہیں جو حق مہر کے نام پر مجھے رقم دینا تھی وہ ایسے ہی میرے حوالے کر دو۔ مجھے صرف 50 لاکھ چاہیے، اس کے بعد میں گارنٹی دیتی ہوں کہ تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گی اور نہ کبھی تمہارے راستے میں آؤں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ پریشے نے بھی گھمانے پھرانے کے بعد بالآخر اپنا موقف بیان کر دیا۔ یہ نکاح اور حق مہر، ان چیزوں کا تو تم نام بھی مت لو، تمہارے منہ سے یہ باتیں زیب نہیں دیتی، تم جیسی عورتیں صرف دھندا کرنا جانتی ہیں، لہٰذا نکاح جیسے مقدس رشتے کا نام مت لو۔ سعد نے تلخ لہجے میں پریشے سے کہہ کر اسے آئینہ دکھانے کی کوشش کی تھی، مگر لگتا تھا پریشے پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ ارے بھائی، اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے تو صرف چھوٹی سی رقم ہی مانگی ہے، کون سا تمہاری پوری جائیداد مانگ لی ہے جس پر تم اتنا آگ بگولا ہو رہے ہو؟ اور اگر اتنے ہی غیرت مند تھے تو کیوں کی تھی ضد ملنے کی؟ تم بھی ہوٹل کے کمرے تک چلے آئے تھے، تمہارا مقصد بھی کوئی نیک نہیں تھا، یہ تو بس کم عمر لڑکی کا خواب دیکھتے دیکھتے میری صورت نظر آئی تو تمہیں بھی شرافت یاد آ گئی۔ پریشے کے طنزیہ جملوں نے ایک بار پھر سعد کو تل ملانے پر مجبور کر دیا تھا، یا یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس نے سعد کو آئینہ دکھایا تھا جس میں سعد کا چہرہ بہت بھیانک نظر آیا تھا۔
میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے اور نہ ہی میں تمہیں پیسے دوں گا۔ سعد نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا۔ کوئی بات نہیں، اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو اپنی اماں سے مانگ لو۔ ان کے پاس تو دولت بے شمار ہے جس پر وہ سانپ بن کر بیٹھی ہے۔ اس دولت پر تمہارا ہی حق ہے۔ اپنی وہ عزت جس کا تم راگ الاپ رہے ہو، اس عزت کا نذرانہ ہی تو پیش کرنا ہے تم نے۔ پریشا نے سرد لہجے سے کہتے ہوئے سعد کو لگے ہاتھوں مشورے سے نوازا تھا۔ اس کی بات سن کر سعد کو جھٹکا سا لگا۔ وہ عورت کس طرح ان کے بارے میں سب جانتی تھی۔ تم ہو کون اور ہمارے بارے میں کس طرح سے جانتی ہو؟ کون تمہیں ہمارے گھر کے اندر کی معلومات فراہم کرتا ہے؟ سعد نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے ذرا سخت لہجے میں سوال کیا۔ میں کون ہوں اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو۔ بس اتنا جان لو کہ میں صرف تمہارے اور تمہاری ماں کے بارے میں ہی نہیں جانتی بلکہ تمہارے پورے خاندان کے ایک ایک فرد کو اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ لہٰذا تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم میری رقم 3 دن کے اندر اندر مجھ تک پہنچا دو، ورنہ یہ سب کچھ جیسے میں نے تمہیں بھیجا ہے میں تمہارے پورے خاندان میں یہ ویڈیوز اور تصاویر بھیج دوں گی اور ساتھ ہی سوشل میڈیا پر بھی تمام تصاویر اور ویڈیوز اپلوڈ کر دوں گی۔ اس کے بعد ہر ایک کو اپنی صفائی دیتے رہنا۔ یہ کہہ کر پریشا نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ سعد یہ سن کر بری طرح سے پریشان ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ خطرناک حد تک زرد پڑ رہا تھا۔ ابھی وہ اپنی اماں سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ وہ خود ہی کمرے سے چلی آئیں اور اپنے اکلوتے بیٹے سعد کو اس طرح کی حالت میں دیکھ کر گھبرا اٹھی۔ سعد، کیا ہوا ہے میرے بچے؟ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ کوئی مسئلہ یا پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری ماں ہوں بیٹا۔ سعد کی اماں نے حیرت اور پریشانی سے سوال کیا تھا۔ سعد کی ہمت نہیں ہو رہی تھی بولنے کی، مگر خاموش رہنے سے بھی اس کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں۔ اماں، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، مگر آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گی۔ بس سمجھیں کہ انجانے میں مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ اماں کے پوچھنے پر سعد نے تمہید باندھتے ہوئے اماں سے وعدہ لیا۔ بیٹا پہلے بتاؤ تو صحیح، بات کیا ہے؟ تم مجھے بھی پریشان کر رہے ہو۔ سعد کی اماں نے سعد کو کچھ کہنے پر اکسایا۔ تب سعد نے اٹکتے ہوئے لہجے میں رفتہ رفتہ پریشا کے بارے میں اماں کو سب کچھ بتانا شروع کر کیا کہ کس طرح ٹیلی فونک رابطے ہوئے اور رفتہ رفتہ بے تکلفی بڑھتے ہوئے بات ملاقات تک آ پہنچی، اور آج اس ملاقات کے چند ثبوت پیش کر کے وہ مجھے دھمکا رہی ہے کہ اگر میں نے 50 لاکھ روپیہ اس کے حوالے نہ کیا تو سوشل میڈیا پر میری تصاویر اور ویڈیوز چلا دے گی اور ساتھ ہی میرے پورے خاندان میں بھی یہ سب کچھ پھیلا دے گی۔ اماں، وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتی ہے۔ وہ جان بوجھ کر مجھ تک آئی تاکہ مجھے پھنسا سکے، اور میں جو ان دنوں اپنے بچے کے غم میں ڈوبا ہوا تھا، اس شاطر عورت کے جال میں پھنس گیا۔ پریشا نے مجھے دھمکی دی ہے اور اگر اس نے یہ سب کر ڈالا تو ہم خاندان اور محلے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اماں، خدا کے لیے کچھ کریں، میں بری طرح پھنس چکا ہوں۔ سعد نے اٹکتے ہوئے اماں کو تفصیل بتانے کے بعد اب گھگھیاتے لہجے میں التجا کی تھی۔ اس وقت وہ شرمندگی اور ذلت سے زمین میں گڑ چکا تھا۔ اس عورت نے وہ باتیں ماں کے سامنے کھولنے پر مجبور کیا تھا جو سعد کبھی بھی کسی کو بتانے والا نہیں تھا کہ چاہے جتنا بھی گھٹیا ہو جائے، وہ اتنا گرا ہوا آدمی نہیں تھا جو برملا اپنے غلط کام پر ایک کو بتاتا پھرتا۔ لعنت ہے تم پر سعد، تم سے اپنے جذبات ہی قابو نہیں رکھے گئے۔ اگر اتنا ہی مسئلہ تھا تو مجھے بتاتے، میں تمہاری کہیں اور شادی کر دیتی یا پھر تم زہرا مان کو ہی واپس گھر لے آتے۔ کم از کم ایسا گندا گناہ کرنے کے بعد اب بدنامی اور رسوائی کی تلوار تو ہمارے سروں پر نہ لٹک رہی ہوتی۔ میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہ کی تھی۔ سعد کی زبانی ایسی بات سن کر رضیہ بیگم کے ہوش اڑے تھے۔ اپنے بیٹے کا یہ بھیانک روپ وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ تبھی سنتے ہی اپنے اکلوتے بیٹے کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ ان کی بات سن کر شرمندہ ہوتا سعد مزید سر جھکا گیا۔ امی، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں بہک گیا تھا۔
اور میرا اللہ گواہ میں وہاں اس ارادے سے قطعاً نہیں گیا تھا۔ میں تو بس پریشے سے ملنا اور اس کو دیکھنا چاہتا تھا، نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک مکار اور دھوکے باز پکی عمر کی عورت ہے جو لڑکوں کو پھنسا کر پیسے بٹورتی ہے۔ اگر مجھے اس بارے میں ذرا بھی اندازہ ہوتا تو میں الٹے پیر واپس چلا آتا، مگر وہ 2 گھڑی وہاں رک کر اپنے سر پر یہ بدنامی لینے کی بالکل غلطی نہ کرتا۔ سعد اپنی ماں کے سامنے بھی شرمندہ سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ پہلے تو اماں نے بھی اس واقعے کو کسی نہ کسی طرح سے دبانے کی کوشش کی، مگر جب بات نہ بن پائی تو سعد کی التجا پر اماں نے دل پر پتھر رکھ کر اپنا ایک بھاری بھرکم ہار اٹھا کر سعد کے حوالے کیا، جس کا ریٹ کافی زیادہ تھا۔ سعد اپنی اماں سے وہ ہار لیتے ہوئے اس قدر شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ سر اٹھا کر اپنی اماں کو دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ وہ شرمندہ شرمندہ سا گھر سے باہر چلا گیا۔ اس کا ارادہ جیولر کے پاس جا کر اس ہار کی قیمت لگوانی تھی تاکہ رقم کا جلد از جلد بندوبست ہو سکے اور تمام رقم پریشے کے پاس پہنچا کر وہ اپنی عزت بچا سکے۔ 2 سے 3 جیولر کے پاس گھومنے کے بعد بالآخر سعد کو اپنی مرضی کی رقم مل ہی گئی۔ ایک جیولر نے سعد سے وہ ہار 65 لاکھ میں خریدا تھا۔ 2 روز کے اندر اندر سعد نے رقم برابر کر کے پریشے سے دوبارہ رابطہ کیا تھا اور پریشے نے اسے ایڈریس بتاتے ہوئے کہا کہ ریلوے اسٹیشن پر کراچی جانے والی ٹرین کے ڈبے کے ساتھ تم یہ بیگ رکھ کر چلے جانا۔ اس کے بعد میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ کبھی تمہیں تنگ نہیں کروں گی۔ مقررہ دن اور مقررہ وقت پر پہنچ کر سعد نے وہ بیگ کراچی والی ٹرین کی ایک بوگی کے سامنے رکھی اور وہاں سے ہٹ گیا۔ وہاں سے واپسی پر سعد پریشے کو بری طرح سے کوس رہا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی سعد کو آج زارا امان کی بڑی شدت سے یاد آئی تھی، جو نیک، فرمانبردار اور بہت قدر کرنے والی ساتھی تھی۔ کاش میں زارا امان کی قدر کرتا، اس کا احساس کرتا اور یہ گناہ کے راستے پر نہ چلتا تو آج میرا یہ انجام نہ ہوا ہوتا۔ سعد کو آج اپنا وجود بے معنی سا لگ رہا تھا اور قدم من بھر کے لگ رہے تھے۔ اپنے گھر کی جانب آنے کی بجائے لاشعوری طور پر سعد کے قدم زارا امان کے گھر کی جانب اٹھتے چلے گئے اور دل و دماغ میں ایک سرد سی جنگ چھڑ چکی تھی۔ آج زارا امان کے ساتھ کیے گئے ہر ناجائز اور ناروا سلوک پر شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ انہی خیالوں میں گھرا سعد جب زارا امان کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو وہاں پر لوگوں کا رش دیکھ کر بری طرح سے چونک گیا تھا، مگر پھر سر جھٹک کر یہ سوچتے ہوئے آگے جانے لگا کہ ضرور کسی گھر کوئی موت ہو گئی ہوگی، اسی لیے سب اکٹھے ہیں۔ اس نے ارد گرد لوگوں سے پوچھنے کی بھی کوشش کی، مگر کسی نے اس کو کچھ نہیں بتایا تھا اور بتا عجیب حقارت نظروں سے سبھی اس کو گھور رہے تھے۔ عجیب سے احساس تلے دب کر سعد گھر کے اندر داخل ہوا، مگر سامنے موجود کفن میں لپٹا وجود دیکھ کر وہ ساکت ہوا۔ اس کی روح پر جیسے گہرا گھاؤ پڑا تھا۔ وہ بے جان ہوتے قدموں سے خود کو سنبھالے زارا امان کے بے جان وجود کو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب بھی ہو سکتا ہے۔ زارا امان مر گئی تھی، وہ اب زندہ نہیں رہی، مگر اماں تو کہتی تھیں کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ہٹی کٹی ہے، بس ڈرامہ کرتی رہتی ہے۔ کیا وہ موت کا بھی ڈرامہ کر رہی تھی؟ سعد پاگلوں کی طرح اس کی جانب بڑھا تھا۔ وہاں پر موجود کسی شخص نے اس سے بات تک کرنا گوارا نہ کیا، البتہ زارا امان کی امی نے اسے دیکھ کر تنفر سے سر جھٹکا تھا اور زارا امان کے چہرے کو اچھی طرح ڈھانپ دیا۔ سعد سے اپنی ساس کی یہ حرکت پوشیدہ نہیں رہی تھی۔ اس کو اچھی طرح سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ سب لوگ سعد سے کس قدر متنفر ہو رہے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ سعد کی اس قدر لاپرواہی اور اپنی بیوی سے لا تعلقی نے ان لوگوں کو یہ دن دکھایا تھا کہ زارا امان جو بمشکل 25 سال کی تھی، وہ کفن میں لپٹی ہوئی تھی۔ سعد سے زیادہ اولاد کے کھو جانے کا غم شاید کسی کو نہیں ہوا تھا، یقیناً زارا امان کو بھی نہیں۔ تبھی سعد نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جانے والی اولاد کا اس قدر شدید صدمہ لیا تھا۔ تو پھر بھی کسی کی جوان بیٹی تھی۔ اس کے یوں خاموشی سے کفن میں لپٹے ہونے پر اس کے والدین کا دل کس طرح کٹ رہا ہوگا۔ آج سعد کو اپنی بیوی کی وفا، خدمت گزاری اور جانے کیا کچھ یاد آ رہا تھا۔ بار بار اس کے دماغ پر یہ بات سوار ہو رہی تھی کہ سعد، مجھے ڈاکٹر نے بے حد احتیاط کرنے کو کہا ہے،
شروع کے چند ماہ مجھے بے حد آرام اور سکون کی ضرورت ہے، مگر ہر بار اماں کے ٹوک دینے پر سعد بھی ماں کی فرمانبرداری کے باعث خاموش ہو جایا کرتا تھا، اور کبھی اس بات کا اندازہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کر پایا کہ زہرا امان کی اس بات میں کس حد تک سچائی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے سعد کو الماری میں سے اپنی کوئی شرٹ ڈھونڈنے کے دوران ایک سفید ڈبیا دکھائی دی جس میں چند گولیاں باقی تھیں۔ جانے کیا سوچ کر سعد نے وہ گولیاں اٹھائیں اور ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ ڈاکٹر نے وہ گولیاں دیکھ کر یہ تصدیق کی تھی کہ ملٹی وٹامنز ہیں، جو حاملہ عورت کے لیے ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں، کیونکہ ماں بننے کے عمل کے دوران عورت بے حد کمزور اور ناتواں ہو جاتی ہے۔ ایسے میں یہ گولیاں باقاعدگی سے لینا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر سعد کا سر بڑی تیزی سے گھوما تھا، مگر پھر سعد یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ زہرا امان بھی تو اس بار بالکل خاموش ہو گئی ہے۔ وہ جو پہلے اس سے 2 روز بھی بمشکل خاموش رہتی تھی اور پھر تیسرے روز خود ہی سعد سے نہ صرف رابطہ کرتی تھی بلکہ اپنے رویے پر معافی مانگ کر گھر واپس لوٹ آیا کرتی تھی، اس بار اسے واپس گھر آنے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی ہے؟ ہو سکتا ہے اماں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، اسی وجہ سے انہوں نے یہ بات کر دی تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ زہرا امان میری اماں کی بات کو اس قدر دل پر سوار کر لے کہ ہم سے تعلق رکھنا گوارا نہ کرے۔ یہ سب سوچ کر سعد نے اپنے آپ کو زہرا امان کے بارے میں سوچنے یا اس سے رابطہ کرنے سے باز رکھا تھا۔ ویسے بھی ان دنوں وہ پریشے کے خمار میں کھویا تھا، اسے سچائی جان کر بھی زہرا امان کی یاد نہیں آئی تھی۔ وہ کہاں جانتا تھا کہ اگلے چند روز کے بعد اس کو اس قدر بھیانک صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا۔ پاگلوں کی طرح زہرا امان کی میت کے سرہانے بیٹھا رو رہا تھا اور کوئی بھی اس پر ترس کھانے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ سب کے سب زہرا امان کے ساتھ ہوئی ہر ظلم و زیادتی کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اب جب وہ اس دنیا میں ہی نہ رہی تھی تو یوں بلا وجہ ٹسے بہانے سے کیا ہو سکتا تھا؟ رات گئے جب سعد زہرا امان کی قبر سے اجڑی ویران سی حالت میں اپنے گھر کی جانب شکستہ انداز میں چل پڑا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، ہوپ کرتی ہوں آپ کو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔